الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين وشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال فأما من أعطى واتقى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اور آپ اللہ رب العزت کی توفیق سے ماہ جمادی الثانی کی پہلی جمعۃ المبارکہ میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو فیضان صدیق اکبر سے بہرور فرمائیں۔ پوری دنیا سنیت میں اسی ماہ مبارک کو یادگار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے طور پر منایا جاتا ہے، اور ہماری اور آپ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے خاص فضل سے وہ عظیم الشان مہینے عطا فرمائے کہ جو مہینہ کسی نہ کسی بزرگ سے ضرور منسلک ہوتا ہے، اور ہم ان کی سیرت سے کچھ واقعات، کچھ حکایات، کچھ ان کے ایمان افروز اقوال زرین سن کر اپنے دلوں کو جو ہے ایمان اور عقیدے سے لبریز کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اگر اللہ نے توفیق دی تو چند باتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے حوالے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ ہم سب کو فیضان صدیقیت سے بہرور فرمائیں۔ برادر اعلیٰ حضرت استاذ زمن حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب اپنے مجموعہ کلام ذوق نعت میں افضل البشر بعد الانبیاء محبوب حبیب خدا صاحب صدق و صفا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بن ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت اور صداقت کا بیان کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں کہ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا،
ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، اور رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم میں، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم میں، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ؟ صدیق اکبر کا۔ یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ؟ صدیق اکبر کا۔ اور علی ہیں اس کے دشمن، اور وہ دشمن علی کا ہے، علی ہیں اس کے دشمن، اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا۔ ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں کم و بیش 32 آیت مبارکہ جس میں فضائل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان فرمایا، ان میں سے چند آیتیں جیسا کہ سورہ رحمان میں یہ آیت موجود ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن شوذب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل فرمائی۔ دوسری جگہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ایک روز قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو آپ کے خوف خدا پر یہ آپ کا فرمان دلیل ہے کہ کاش میں کوئی سبزہ ہوتا جس سے چوپائے کھا جاتے، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا۔ جب یہ الفاظ آپ نے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ دوسری آیت کریمہ سورۃ اللیل میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی۔ حضرت علامہ صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان آیت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور امیہ بن خلف کے حق میں نازل ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ جن میں سے ایک یعنی سیدنا صدیق اکبر یہ اتقا ہیں، اور امیہ ابن خلف کے حق میں جو نازل ہوئی جسے اسے اشقا کہا گیا یعنی شقی کہا گیا، بڑا بدبخت کہا گیا، اس کی وجہ یہ بنی کہ امیہ بن خلف جو تھا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کی ملکیت میں تھے، دین سے منحرف کرنے کے لیے یعنی منہ پھیرنے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا، کن کو؟ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور انتہائی ظلم بھی کرتا تھا، سختیاں بھی کرتا تھا کہ کسی طرح وہ حضور کا دین چھوڑ دیں۔ ایک روز حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امیہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم زمین پر ڈال کر تپتے ہوئے ریت اور پتھر جو ہے اس کے سینے پر رکھے ہوئے ہیں۔ اس حال میں سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اپنی زبان سے کلمہ ایمان کے جو جملے تھے وہ اپنی زبان پر جاری کیے ہوئے تھے۔ آپ نے صدیق اکبر نے امیہ بن خلف سے کہا کہ بد نصیب، ایک خدا پرست پر یہ سختیاں یعنی جو اللہ کو مانتا ہے اس پر تم یہ سختی کرتے ہو؟ اس نے کہا امیہ بن خلف نے، آپ کو اس کی تکلیف ناگوار گزرتی ہو تو اس کو خرید لیجئے، یعنی حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیجئے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت گیرا قیمت پر یعنی بہت مہنگی قیمت میں ان کو خریدا اور خرید کر ان کو آزاد فرمایا، تو ان کی آزادی پر اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرمائی اور اس میں فرمایا گیا کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں، صدیق اکبر کی کوشش یہ رضائے الہی کی طلب میں ہے جس میں اللہ کی رضا وہ چاہتے ہیں اور وہ سب سے بڑے پرہیزگار ہیں۔ یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے سوا 32 آیتیں ایسی ہیں جو باقی 30 ہیں، اللہ نے توفیق دی تو جمعہ در جمعہ انشاءاللہ ہم قرآن عظیم سے بھی سیدنا صدیق اکبر کی شان سنیں گے، اور جو ہماری کتبوں میں ہمارے بزرگوں نے بیان کی ہیں، احادیث میں بیان کی ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ان میں سے ایک وصف جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار اوصافات ہیں، اگر یوں کہا جائے کہ پوری امت میں اگر ساری خصلتیں اچھی خصلتیں اگر کسی ایک ذات میں کوئی دیکھنا چاہے تو وہ صدیق اکبر کو دیکھ لے۔ ہاں یعنی کائنات میں کوئی خصلت ایسی نہیں ہے جو ساری کی ساری صدیق اکبر میں نہ پائی جاتی ہو، ہر وصف صدیق اکبر میں موجود تھا۔ اور ان میں سے ایک جو حدیث شریف میں موجود ہے میں اس کا خلاصہ کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ صدیق اکبر کا رتبہ کیا اور کتنے بڑے اوصاف کے مالک تھے۔ حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھی خصلتیں 360 ہیں۔ کتنی ہیں؟ اچھے وصف جو ہوتے ہیں صفت جس کو بولتے ہیں، اچھی صفتیں اوصاف اور خصلتیں یہ 360 ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے بھی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا کر دیتا ہے، 360 نہیں، ان 360 میں کوئی ایک وصف پیدا کر دیتا ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا اسی ایک خصلت کی وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اپنے بھی چاہیے کوئی نہ کوئی خصلت کسی سے معلوم کر کے جو ہے اس پر عمل پیرا ہو جانا چاہیے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے ایک صفت حضرت صدیق اکبر کی یہ سنی، خوف خدا والی۔ ہاں کبھی کبھی تنہائیوں میں بھی یا کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ جس کے سامنے پورا سماج بھی کھڑا ہو اور اس وقت بھلے ہماری طاقت ہو، ہماری قوت ہو، ہمارا پاور ہو، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنے کی غرض سے اپنے آپ کی کبھی کبھی ہار مان لینا یہ بھی اچھی خصلتوں میں شامل ہے۔ بھلے ذلت اٹھانی پڑے، نقصان اٹھانا پڑے، لیکن اس وقت اپنے آپ کو نیچا کر کے لوگوں کی گردنیں اونچی کروا دینا یہ بھی اچھے وصفوں میں سے ایک وصف ہے۔ تو اس وقت خوف خدا کا خیال کر کے، اللہ کی خشیت کا خیال کر کے اپنے آپ کو روک لینا یہ بہت بڑا وصف ہے، اور یہ جس کا سینہ مضبوط ہوتا ہے یہ انہی کا کام ہے، جس کے سینے کشادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ 360 خصلتیں اس میں سے ایک خصلت اپنے اندر پیدا کریں، اور اللہ اگر توفیق دیں کسی سے معلوم کرے کہ یہ 360 خصلتیں ہوتی کیا ہے، اگر پتہ چل جائے کسی سے کہ یہ خصلت ہوتی ہے، یہ خصلت ہوتی ہے، تو اس کو ضرور معلوم کرنا چاہیے، اور اس پہ کبھی کبھی آپ تنہائیوں میں ہو تو بھی معلوم کر سکتے ہیں اور اپنے آپ خود ہی اس پر عمل کر سکتے ہیں، کبھی لوگوں کے درمیان ہو تو بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں سے اگر ایک خصلت ملی نا تو حضور فرماتے اس ایک خصلت کی وجہ سے اللہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب سنیے آگے، اس وقت صدیق اکبر اس حدیث کو جب حضور بیان کر رہے ہیں تو صدیق اکبر وہیں تھے، کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے اندر بھی کوئی ان 360 میں سے کوئی خصلت موجود ہے؟ اللہ کیسا سوال ہے، یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ مجمع میں بھی لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اس جمعہ کو یہ طے کیا تھا، گئی جمعہ کو ہم لوگ تھوڑے کمزور ہو گئے، آپ کا اگر ذوق کبھی باقی رہا تو اللہ توفیق دے گا تو ایک جمعہ ایسا بھی رکھیں گے کہ جس میں صرف آپ سوال کریں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے علم میں بڑھوتری ہوگی، اور جو بھی اللہ نے مجھے توفیق دی کچھ جوابات دوں گا، ایسے بھی سوال کریں کہ جو ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہو۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بڑوں کی اصلاح تو نہیں کر سکتے، مثال کے طور پر میری اگر کوئی غلطی آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن آپ مجھے ڈائریکٹ کہہ نہیں سکتے، شرما رہے ہیں،
یا کوئی نہ کوئی مطلب پرابلم ہے کہ برکاتی کو یہ کیسے کہہ دیں کہ آپ کی یہ غلطی ہے، تو کم از کم سوال کی صورت میں آپ پیش کریں گے تو اب یہ جواب میں میری بھی اصلاح ہو جائے گی. تو یہ ذریعے بنتے ہیں. ہم لوگوں نے اس جمعہ کو اسی لیے انتخاب کیا تھا، لیکن سوچا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ باتیں عرض کر دی جائیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ بارگاہ صدیق اکبر سے کوئی فیضان کا ایک اشارہ مل جائے. تو آپ کوشش کریں گے کبھی بھی جب بھی آپ جمعہ میں آئیں تو اسپیشل اگر جمعہ نہ بھی مل سکا تو کوئی نہ کوئی پرچی بنا کے لے آئیں، یہیں رکھ دیں گے، اس کا سوال بھی آپ کا پڑھا جائے گا. آپ نام نہ لکھیں اپنا، اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو دوسروں کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے نام پڑھ دیں گے تو پھر کہیں وہ بغض و حسد میں جو ہے مطلب آپ اصلاح کرنے جا رہے تھے اور اس کے دل میں کہیں بغض پیدا نہ ہو جائے. ایسا نہ کریں، بلکہ چھپے چھپے ہی لوگوں کی اصلاح کرنا یہ بھی بہت بڑا وصف ہے. تو صدیق اکبر نے یہ سوال کیا اور جیسے سوال کیا نہ کہا یا رسول اللہ یہ 360 خصلتیں اس میں سے کوئی مجھ میں بھی پائی جاتی ہے. اللہ اکبر. کائنات کے والی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تمہارے اندر تو ساری کی ساری خصلتیں موجود ہیں. 360 خصلتیں، اس میں سے ایک ہونا تو جنت میں جا سکتا ہے، ایک ہو تو جنت میں جا سکتا ہے، اور جس میں 360 موجود ہو اب اس کا جنت میں استقبال کس شان سے کیا جائے گا. یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان فرمایا. اس لیے انبیاء کے بعد صدیق اکبر سے افضل کوئی نہیں، یہ امت کا متفقہ فیصلہ ہے. ہاں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی ساری تحقیقات کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ صدیق اکبر کے سے افضل امت میں کوئی نہیں، صدیق اکبر سب سے افضل ہے. اب وہ بڑے لوگ تھے، ان کی محفلیں بھی کبھی کبھی ہوتی تھی نا تو بڑی شان کی ہوتی تھی. میں ان کی ایک محفل کا ذکر کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے ہمیں بھی ایسا موقع مل جائے، یعنی ان کی باتیں جو ہے نا وہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی، یہ چار ہوئے حضور سمیت. حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے تو خبر پرسی کے لیے لے گئے. اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جائیں کہ کوئی بیمار ہے تو کم از کم وہاں تک جا نہیں سکتے تو کم از کم رشتہ داروں کو فون کر کے اس کی خبر گیری کرنا یہ بھی رسول اللہ اور صحابہ کی سنت ہے. اب تو ہماری اور آپ کی حالت ہی ابتر ہے. بڑا آدمی اگر ٹھیس بھی لگے انگوٹھے میں خالی، یعنی ہلتا خالی ہم ٹھوکر لگ گئے نا تو بدا بیڑا تھی અને ઓલો બિચારો ગરીબ તડફડતો હોય ને તો કોઈ પૂછવાય ન જાય. તો یہ عیادت نہیں ہے. ہمارے یہاں وڈلے میں ایک بات بہت مشہور، میں اپنے دوستوں میں بیٹھ کے کبھی کبھی یہ بات کرتا ہوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مرد اگر پڑ جائے نا ٹو ویل میں یا بھٹکا جائے تو کوئی پوچھنے نہیں جاتا ہے. بڑھنے کے لیے کوئی بائک کھوٹے کھوٹ پڑی گئی تو 10 جنا اوپا تھی جائے. یہ ہمدردی نہیں ہے آپ کی، یہ ہمدردی نہیں ہے. عیادت کرنے جاؤ نا تو ہر کس و ناقص کی عیادت کرو. غریب سے غریب آدمی بھی ہو نا اس کے سرہانے بھی کبھی بیٹھ کے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے خبر پوچھ لوگے نا، ہو سکتا ہے اس کے دل سے دعا نکل گئی نا تو نسلیں سدھر جائے گی. کبھی کبھی غریبوں کے یہ الفاظ ہوتے ہیں اس وقت بیماری کی کیفیات میں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کوئی بھی بیمار ہو نا تو پتہ چلے تو ضرور جائیں. یہ صحابہ اور اہل بیت یہ نفوس قدسیہ کی سنت ہے. تشریف لے گئے اور جیسے وہاں تشریف لے گئے تو چاروں خلفاء اور حضور 5 جمع ہو گئے. اب جب 5 افراد جمع ہو گئے تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے مہمانوں کی مہمان نوازی کی غرض سے بہترین چیز بطور دعوت کے لیے پیش کرنی چاہیے. تو ان کے گھر میں جو بہترین چیز تھی وہ شہد نکلا. کیا نکلا؟ شہد. سیدہ کائنات نے ایک شہد کا پیالہ لیا اور وہ بہترین چیز ہے، خوبصورت ہے اور کائنات کی وہ شے ہے کہ جس میں اللہ نے ہر چیز کی شفا رکھی ہے. تو فوراً ایک سنہرے پیالے میں جو ہے خاطر تواضع کرتے ہوئے خوبصورت پیالہ پیش کیا. اور جیسے وہ پیالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دیکھا. اب یہاں سے پتہ یہ چلا کہ جب کوئی چیز دی جائے تو اس میں دیکھنا بھی سنت ہے.
ہاں اس کو یاد رکھ لیں آپ. تو بڑھنا بڑا جے آتماوے ہمارا تو لوٹام لوٹی چالو ہے نا بھائی, جے آتماوے نے کھائی لوں. نہیں, کچھ چیزیں دیکھ کے بھی کھایا کریں, ہر چیز کو مطلب نہیں. یہاں تک کہ اگر پان ماوا بھی آپ کھاتے ہیں, حالانکہ یہ کوئی حرام کے درجے میں نہیں ہے, عادت اچھی نہیں ہے, لیکن اگر بائی چانس کوئی کھا بھی لیتا ہے تو اس کو بھی تھوڑا چیک بیک کر کے کھائیں, اس لیے کہ اس میں بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو میں آپ کو اس واقعے سے بتا رہا ہوں. حضور نے اندر دیکھا نا تو عجیب اتفاق, پیالہ بھی سنہرا, شہد بھی سنہرا, لیکن اندر دیکھا نا تو ایک بال اندر گرا ہوا تھا. اب جب بال حضور نے ملاحظہ فرمایا تو ایک ذوق ہوتا ہے نا دوستوں کے ساتھ, حضور کرم فرمائیں, تو فرمایا دوستو ایک کام کرتے ہیں. کہا کیا؟ کہا یہ میری بیٹی نے پیالہ پیش کیا ہے, اندر شہد بھی ہے اور شہد کے اندر ایک سنہرا بال ہے. کہا ہاں. کہا یہ شہد کھانے سے پہلے ہم ان 3 چیزوں کے بارے میں تبصرہ کر لیتے ہیں, یعنی یہ پیالہ کیا ہے, شہد کیا ہے اور یہ بال کیا ہے, اپنے بات کرتے ہیں. کیا خوبصورت مجلس ہوتی تھی کہ کبھی کبھی تبصرے بھی بڑی شان سے ہوتے تھے. تو کہا ٹھیک ہے حضور جیسا آپ کرم فرمائیں. تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور اگر آپ اجازت دے تو میں تبصرہ پہلے کر لوں. کہا ابو بکر اجازت ہے. اسے پتہ یہ چلا بات کرنے میں بھی ابو بکر پہلے ہے, یعنی کلام کرنے میں بھی ابو بکر پہلے ہے. کہا حضور اگر آپ اجازت دے تو میں بات کر لوں. کہا فرمائیں. اب اس وقت سیدنا صدیق اکبر نے کہا حضور میرے نزدیک, یعنی ابو بکر کے نزدیک, مومن کا دل یہ پیالے جیسا ہے. مومن کا دل یہ پیالے جیسا ہے. اور پھر کہا یہ دل پیالے جیسا اس لیے ہے کہ مومن کا دل پیالے سے بھی زیادہ روشن ہوتا ہے. دل جو ہے وہ پیالے سے بھی زیادہ روشن ہوتا ہے اور چمکدار ہوتا ہے. اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ اس دل میں جو ایمان ہے وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوتا ہے. کیسی مثالیں دیتے تھے لوگ. اب تو ہمارے یہاں دیکھے چڑھتے ہوئے تھالے پڑھتے ہوئے تو باجو والے کو بھی پوچھا نہیں جاتا کہ کر کیا رہا ہے. یہ نہیں, کبھی کچھ کھانے کے موقع پر بھی کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہے کہ جو دوسرے لوگوں کے لیے کام آ جانی چاہیے. تو کہا کہ حضور اس میں جو دل یہ تشت جو ہے اس کی مثال مومن کا دل ہے, اور اس میں جو شہد ہے تو فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے شہد میٹھا ہوتا ہے ایسے ہی مومن کے دل میں جو ایمان ہوتا ہے نا وہ بھی میٹھا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے موت کے منہ سے وابستہ ہو جانا, یعنی ایمان سلامت لے کر دنیا سے جانا, یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہوتا ہے. کتنی بہترین مثالیں دی. نمبر 1 ایمان, یہ دل. نمبر 2 اس میں ایمان, اور پھر اس کو حفاظت کے ساتھ موت تک جانا, یعنی موت ایمان پر آ جائیں, خاتمہ بالخیر نصیب ہو جائیں. تو فرمایا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. آج ہمیں اپنے ایمان کا احتساب کرنا ہوگا. دوسرا جملہ سنیے. سیدنا فاروق اعظم عریضہ پیش کیا یا رسول اللہ اگر اجازت دے تو میں بھی کچھ بات عرض کروں. حضور نے فرمایا عمر اجازت ہے. عرض کیا یا رسول اللہ حکومت جو ہے نا وہ یہ پیالے سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے, روشن ہوتی ہے. حکومت کرنا, حاکم بننا, آگیوان بننا, پرمکھ بننا, یہ حکومت جو ہے نا یہ پیالے سے زیادہ روشن ہوتی ہے. پھر کہا یا رسول اللہ حکمرانی کرنا تو فرمایا یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے. کیا کہا؟ یعنی آگیوانی کرنا اس میں مٹھاس ہے, لذت ہے. واہ واہ ہوتی ہے نا بھائی, سب کی واہ واہ ہوتی ہے تو ہر کسی کو مزہ آتا ہے کہ ارے واہ. تو کہا اس میں مٹھاس ہے, اس کی مثال شہد کی ہے. لیکن پھر کہا یا رسول اللہ عہدہ مل جانے کے بعد اس پر عدل کرنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. اب سے میں اگر پوچھوں نا کہ آپ کسی جماعت کے آگیوان ہے تو آپ کہیں گے نہیں. اب مجھ سے پوچھیں کسی جماعت کا آگیوان ہے, میں کہوں گا نہیں. خالی اسی کو آگیوانی نہیں کہتے, ہم سب اپنے گھر کے آگیوان ہیں. ہماری سب کی ذمہ داری بھی ہے. تو اس میں تھوڑا عدل کریں گے تو اس کی لذتیں بڑی ملے گی. تیسری مثال سنیے. حضرت سیدنا عثمان غنی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں کہوں. فرمایا عثمان اجازت ہے. عرض کیا یا رسول اللہ میرے نزدیک یہ پیالے کی مثال جو ہے نا, کہا علم سیکھنا. کیا کہا؟ علم سیکھنا
یہ پیالے سے بھی زیادہ روشن ہے. یہ علم سیکھنا، علم جو ہے نا وہ علم بذات خود علم یہ پیالے سے زیادہ روشن ہے. اور دین کا علم سیکھنا تو فرمایا یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. اب سے بھی گزارش ہے، پورے اونا میں الحمدللہ ہمارے بچوں کے لیے بڑے مدرسے ہیں. پورے اونا میں کئی مدرسے ہیں، 10 کے قریب ہوں گے. آپ لوگوں کے لیے بھی مدرسے کھل گئے، آپ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا. 5 مدرسے صرف آپ لوگوں کے لیے کھلے گئے، بڑے لوگوں کے. اب سے بھی گزارش ہے کچھ سیکھو نا یار. بڑی تیزی کے ساتھ مدرسے فیضان مولا علی، مدرسے بالغان، یہ کم و بیش ملا کے 6 کے قریب ہیں. 5 تو مجھے یاد دلائے گئے، اور یہ فیضان مولا علی یہ بھی بڑے لوگوں کے لیے ہے. اس میں چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہیں. آپ کو بھی اجازت ہے کہ آپ بھی جائیں، اس لیے کہ علم سیکھنا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے. دین کا علم سیکھنا چاہیے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، دین کے علم پر عمل کرنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. اور آج ہم سب کی یہی حالت ہے، ہمیں سب کچھ معلوم ہے لیکن عمل نہیں ہے نا. یہ بال سے زیادہ باریک ہے، عمل کریں. اس کے بعد مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دے تو میں بات کروں. اب وہ بات کر رہے ہیں جس کو حضور نے کہا ہے کہ یہ میرے شہر علم کا دروازہ ہے، باب مدینۃ العلم. انہوں نے عرضی پیش کی، حضور نے فرمایا علی بولو. کیا مطلب خوبصورت الفاظ تھے. اسی وقت کہا یا رسول اللہ، اس وقت جو میں تبصرہ مولا کائنات کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جو ان کی کیفیت تھی نا کہ حالات کے تقاضوں کے مطابق بھی کبھی بات کرنی چاہیے، تو مولا کائنات نے وہی کی. عرض کیا یا رسول اللہ، میرے نزدیک مہمان تشت سے بھی زیادہ روشن ہوتا ہے. کیونکہ اس وقت مولا علی کے گھر میں رسول اللہ ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، مولا علی ہے. وہ 5 لوگ جمع ہو گئے. عرض کیا یا رسول اللہ، میرے نزدیک مہمان جو ہے وہ تشت سے بھی زیادہ روشن ہے. اور کہا یا رسول اللہ، علی شہد کی مثال یہ پیش کرتا ہے کہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا یہ شہد سے بھی زیادہ مٹھاس والی چیز ہے. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا یا رسول اللہ، لیکن مہمانوں کو خوش کر کے بھیجنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. اب آپ کو پسند بریانی ہو نا، کوک نے میٹھے چاول پکا ڈالے ہوئے تو لوگ کچھ کہہ کے بھی نکلتے نا بعد میں کہ جب کھلانا ہی اچھا نہیں تھا تو میٹھے چاول کیوں کرتے. ایسا نہیں ہوتا. جس کی جو حیثیت ہوتا ہے وہ کھلاتا ہے بیچارہ. اب آپ بریانی پسند کرتے تو وہ آپ کا مزاج ہے، آپ اپنے گھر پہ کھائیں. لیکن بائی چانس اگر کسی کو مہمان بلائیں یا کوئی مہمان آ جائیں تو کم از کم اس کی کچھ باتیں پوچھ لیں، تاکہ وہ پسندیدہ چیزیں اگر وہ کھائے گا اس کا دل خوش ہوگا. تو آپ نے جس چیز کے لیے نیاز کی ہے یا جس کے اصالِ ثواب کے لیے کیا ہے، اس کو زیادہ اور ثواب زیادہ میسر آئے گا. لیکن ایک بات یہ عرض کر دوں کہ کسی کے گھر پہ چلے گئے تو کوئی چیز جلدی سے طلب نہ کی جائے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ کی طلب پر وہ چیز وہ بندہ پیش نہ کر پائیں. 2 چیزیں مانگے، ایک پانی اور دوسرا نمک. 2 چیز کی اجازت ہے. دسترخوان پہ آپ بیٹھ گئے، نمک نہیں ہے تو آپ عرض کر سکتے ہیں کہ نمک لائیے تاکہ سنت زندہ ہو جائیں. اور اگر پانی نہیں ہے تو پانی مانگ سکتے ہیں، اس لیے کہ غریب سے غریب بھی آدمی ہوگا نا، اس کے گھر میں یہ 2 چیزیں ضرور موجود ہوگی. تو اس کو یاد رکھیں گے. اس کے بعد حضرت عثمان غنی، یہ مولا کائنات نے جب یہ بات کر دی تو اس کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی اس محفل میں شریک ہو جاؤں، یعنی میں بھی کوئی تبصرہ کر دوں. سیدہ سے کہا آپ کو بھی اجازت ہے. اب سیدہ ہے کہ جہاں صحابہ کی زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں نا، تو وہاں سے فاطمہ کی زبان کی ابتدا ہوتی ہے. تو انہوں نے بھی عرض کیا اور کتنی بہترین بات بتائی. خبر پرسی کرنے کے لیے امت کے کام کی باتیں کر رہے ہیں. فوراً کہا حضور اجازت ہو تو عرض کروں. کہا بیٹی اجازت ہے. اب سیدہ نے کیا جملہ فرمایا، ارشاد فرماتی ہیں، کہا کہ عورت کے حق میں حیا یہ پیالے سے بھی زیادہ روشن ہے. یعنی حیادار عورت کا ہونا، یہ حیا جو ہے نا وہ پیالے سے بھی زیادہ روشن ہے. اور اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، اس کے چہرے پر پردہ ہونا یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. کیا کہا؟ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ، اس عورت کے چہرے پر کسی غیر کی نگاہ نہ پڑے تو فرمایا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. ابھی ہمارا ٹائم ہو گیا ہے.
اور ہماری سنتیں بھی واقع ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکتیں دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ نے وقت میں گنجائش دی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کو مکمل کریں گے.